بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچانک آدھے سر کا درد شروع ہونے لگ جائے تو سمجھ جائیں تمہاری عمر بہت لمبی ہوگی۔ جب بھی منہ دھوئیں تو منہ صاف کرنے کے لیے کپڑے کا استعمال نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ کوئی بھی پودا لگانے سے پہلے اگر مٹی میں چونا ملا دیا جائے تو پودے بہت جلدی اور تیزی سے بڑھتے ہیں۔ سوتے وقت کمر کے نیچے گوبھی کے پھول کا پتا رکھ دیا کرو، فالتو چربی بہت جلد پگھل جائے گی۔ گلیسرین، عرق گلاب اور لیموں کا استعمال آپ کی جلد کو خشک موسم کے تمام مسائل سے دور کر سکتا ہے۔ ان تینوں چیزوں کو مکس کر کے بوتل میں ڈال کر رکھ دیں اور اسے سونے سے پہلے ہاتھ، پاؤں اور چہرے پر لگائیں۔ جو لوگ مچھلی کھاتے ہیں دل کی بیماری میں مبتلا ہونے سے بچے رہتے ہیں۔ پپیتے کے بیج پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرتے ہیں۔ اگر جسم سے بدبو آتی ہو تو پھٹکری لے کر پانی میں ملا لیں اور اس پانی سے غسل کر لیں، جسم سے بدبو آنا ختم ہو جائے گی۔ چاکلیٹ کھانے سے ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے۔ دل کی بیماریوں کو ختم کرنے میں چاکلیٹ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بیسن اور مالٹے کے پسے ہوئے چھلکوں میں عرق گلاب ڈال کر پیسٹ بنا لیں اور اس میں وٹامن ای کا تیل ڈال دیں۔ پھر اس کو ہاتھ پاؤں پر 5 منٹ تک لگا رہنے دیں اور آہستہ آہستہ مل کر اتار لیں۔ اس سے آپ کے ہاتھ پاؤں صاف ہو جائیں گے۔ رات سونے سے پہلے دودھ میں 1 چمچ گھی ڈال کر پینے سے پورے جسم سے اسٹریس دور ہو جاتی ہے۔ مرچوں کی جلن ہاتھوں سے ختم کرنے کے لیے مرچیں کاٹنے کے بعد آٹا گوندھ لیں، جلن دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کے کمرے میں بہت زیادہ چھپکلیاں ہیں تو پیاز کے چند پتے کمرے میں رکھ کر کچھ گھنٹوں کے لیے دروازہ بند کر دیں اور اس کے بعد دروازہ کھول دیں۔ چھپکلیاں اور کیڑے وغیرہ بھاگ جائیں گے اور دوبارہ کبھی نہیں آئیں گے۔ سردی کے موسم میں روز صبح منہ دھونے سے پہلے ایلو ویرا کا پانی منہ پر لگانے سے جلد خشک بھی نہیں ہوتی اور چہرہ صاف رہتا ہے۔ اگر سردی میں آپ کو بار بار پیشاب آتا ہے اور آپ سردی کی وجہ سے اس سے تنگ آ چکے ہیں تو خشخاش اور تھوڑے سے تل لے کر انہیں پیس کر رکھ لیں اور رات کو سوتے وقت 1 چمچ کھا لیا کریں۔ پوری رات آرام سے نیند آئے گی۔ جو خواتین گھر میں مچھلی کا زیادہ استعمال کرتی ہیں ان کے چہرے پر بال زیادہ آتے ہیں۔ مولی کا رس میں نمک اور سیاہ مرچ پیسی ڈال کر پلانے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، فاسٹ فوڈز پر اپنے پیسوں کو خرچ کرنے کے بجائے فروٹس پر خرچ کریں تاکہ آپ پیسے سے بیماری خریدنے کے بجائے صحت خرید رہے ہیں۔ اگر چھوٹے یا بڑے بچوں کے منہ اور زبان پر چھالے نکل آئے ہوں یا بعض اوقات نزلے کی وجہ سے خراش ہونا شروع ہو جاتی ہو تو ایسی صورت میں دن میں 2 یا 3 بار ٹھنڈا مکھن کوئی بھی ہو متاثرہ جگہ پر لگائیں۔ بہت جلد مرض ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹانسلز کا حیرت انگیز علاج۔ گلے کے امراض بہت سی بیماریوں کو جنم دیتے ہیں۔ ٹانسلز کے لیے 2 چمچ اجوائن دیسی کو 1 گلاس پانی میں جوش دینے کے بعد اسے چھان لیں، پھر اسی نیم گرم پانی سے صبح و شام غرارے کریں، فائدہ پہلے دن ہی محسوس ہوگا۔ لہسن کی 1 پوٹی پاؤ
پوتھی لیں اور پاؤ بھر دودھ میں ملا کر پینے سے سانپ کا زہر زائل ہو جاتا ہے۔ اگر استری کا نشان کپڑے پر پڑ جائے تو متاثرہ حصے پر ٹیشو پیپر رکھ کر اس پر 2-3 قطرے ہائیڈروجن پر آکسائڈ ٹپکائیں۔ اب گیلی حالت میں ہی اس کاغذ کے اوپر استری پھیر دیں، داغ دور ہو جائے گا۔ اگر ریشمی کپڑے پر کوئی پرانا داغ لگا ہو تو اسے مٹانے کے لیے بورک ایسڈ کا محلول استعمال کریں۔ پاؤں کی بدبو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے ختم کریں۔ ایک عدد گول بیگن کو 4 حصوں میں برابر تقسیم کر کے دیگچی میں ڈال کر 1 لیٹر پانی میں ابال لیں۔ جب پانی نیم گرم ہو جائے تو اس پانی سے دونوں پاؤں اچھی طرح دھو لیں۔ ایک بار ایسا کرنے سے پورے 1 سال تک آپ کے پاؤں سے کسی قسم کی بدبو نہیں آئے گی۔ اگر 7 دن روزانہ ایسا کر لیا جائے تو ساری زندگی پاؤں کی بدبو سے نجات مل جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پیتے تو پانی منگوا کر کلی کرتے اور فرماتے اس میں چکنائی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بالوں کے رنگ کو تبدیل کر دو، سفید بالوں کو سیاہ کے علاوہ کسی اور رنگ میں نہ بدلو مگر کالے رنگ سے اجتناب کرو۔ برتن ڈھانپ دو، مشکیزے کا منہ بند کر دو کیونکہ سال میں ایک ایسی رات آتی ہے جس میں وبا نازل ہوتی ہے کہ جس برتن اور منہ کھلے مشکیزے کے پاس سے گزرتی ہے تو اس میں سے کچھ حصہ اس میں اتر جاتا ہے۔ نیند سے بیدار ہوتے وقت اپنے ہاتھوں سے آنکھوں کو ملنا اور نیند کے آثار ختم کرنا سنت نبوی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے، کھانے سے فارغ ہوتے تو ان کو چاٹ لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبھی کبھی ننگے پاؤں بھی رہا کریں۔ پلکیں بڑی کرنے کے لیے فلالین کے کپڑے کو نیم گرم دودھ میں بھگو کر ان کو پلکوں پر اس وقت تک رکھیں جب تک اس کی گرمائش ختم نہ ہو۔ چند بار کرنے سے پلکیں بڑی ہو جائیں گی۔ جو کھانا ہم کھاتے ہیں اسے 24 گھنٹے میں ہضم کر کے جسم سے باہر نکالنا پڑتا ہے ورنہ ہم بیمار پڑ جائیں گے۔ جو پانی ہم پیتے ہیں وہ ہمارے جسم میں داخل ہو جاتا ہے اور 4 گھنٹے میں باہر پھینکنا پڑتا ہے ورنہ ہم بیمار ہو جائیں گے۔ ہم جس ہوا میں سانس لیتے ہیں اسے 1 منٹ میں باہر پھینکنا پڑتا ہے ورنہ ہم بیمار ہو جائیں گے، ورنہ ہم مر جائیں گے۔ نفرت، غصہ، حسد، غیبت جیسے منفی جذبات کے بارے میں کیا خیال ہے جو ہمارے اپنے جسم و ذہن میں دنوں، مہینوں، سال تک رہتے ہیں؟ اگر ان منفی جذبات کو باقاعدگی سے باہر نہ پھینکا جائے تو ہم نفسیاتی امراض کا شکار ہو جائیں گے۔ اگر ریشمی جرابوں کو گرم پانی میں دھو لیا جائے تو وہ ساری عمر پائیدار رہیں گی۔ پکانے کے دوران اگر موم بتی جلا کر اپنے پاس رکھ لی جائے تو کھانے کی خوشبو بہت اچھی